منصور صدیق جی. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہلو سچ والا جی. جی کیا چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی ہاں ٹھیک ہوں میں. کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ پہلے نمبر پہ تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں، آپ نے میری کال لی. بہت عرصے سے آپ سے بات کرنے کا مشتاق تھا. میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. جی تو آپ کا سنتا ہوں، آپ کا بہت اچھا لگتا ہے. آپ سے سیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. بہت کچھ ہے آپ سے سیکھنے کے لیے، اسپیشلی قرآن کو اور اس کی عربک کو، جو اس میں غلط فہمیاں ہیں، جو خوش فہمیاں ہیں ہم لوگوں کو، اس کو آپ جو ہے وہ حقیقت میں لاتے ہو، ہمیں صحیح گراؤنڈ کرتے ہو. اس کے لیے شکریہ. تو جی سر. ابھی کوشچن میرا یہ تھا آپ سے. کوشچن تو بہت آتے رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹائم ملتا نہیں ہے تو پھر وہ نکل جاتے ہیں. اور جب صحیح ٹائم ملتا ہے تو اس وقت ذہن میں نہیں ہوتے. لیکن فی الحال میں یہی آپ سے پوچھ لیتا ہوں. کل آپ ایک مسلمان پٹھان تھے، خان صاحب، ان سے وقاص خان، اس سے آپ بات کر رہے تھے. جی ہاں. تو میں نے آپ کی بیسیکلی لائیو تو نہیں دیکھا، لیکن وہ لائیو ہو چکی تھی. لیکن میں رات کو یہاں تو کافی نائٹ تھی، میں رات کو 2-3 بجے تک دیکھتا رہا. میں کافی پورا سنا میں نے اس کو. تو اس میں بیسیکلی اس کا کیا تھا کہ وہ آپ سے مختلف، آپ کو جو قرآن میں زمین کے متعلق الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا دے رہا تھا، تاکہ آپ اس کو کوئی تسلی دے سکیں کہ اس کا مطلب پھیلانا نہیں ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے، ہاں اس کا یہ ہے. لیکن آپ نے اس کو یہی اس کو بتا دیا کہ سب کا لفظ، جتنے بھی لفظ زمین الارض کے مطلب جتنے بھی لفظ ہوئے سارے وہ پھیلانے کے ہی زمرے میں آتے ہیں. کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے کوئی جو دوسرا اس کا مطلب ہو. رائٹ، یہی آپ کہہ رہے تھے نا؟ جی ہاں جی ہاں. تو بیسکلی یہ ہے کہ خاص طور پہ کیونکہ جہاں پہ انہوں نے کا دماغ خراب کیا وہ ایک بہروپیہ نے، ذاکر نلائق نے کیا کیا تھا کہ اس نے یہ نکال کے لے کے آیا تھا کہ یہ میرے پاس، میں نے بیسکلی خود بھی سارے زمین کے ہاں یہ 79 ہے سورہ، میرے خیال میں 79 اس کی 30 آیت ہے. اس میں یہ ہوا ہے. دہا کا شریعنتر رچا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے. شریعنتر ذاکر نائک نے اس کا ذاکر نلائق ہے بیسکلی. آپ کریکٹ کر لیں اپنے آپ کو. اس کا جو اس کو لوگ یاد جو کرتے ہیں، خاص انٹرنیٹ پہ اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے ذاکر نلائق کے نام سے ہے، اور ذاکر نائک نہیں ہے. یہ آپ کو سوری، میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں. تو یہ اس میں جو آیت استعمال ہوئی ہے یہ ہے والارض بعد ذالک دہاہا. تو اس میں جب میں نے اس کو گوگل کیا تو گوگل میں بھی یہی بتا رہا ہے کہ ہی اسپریڈس دہاہا. تو آپ یہ ہمیں شورٹی دے رہے ہیں کہ بیسکلی اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. رائٹ، ظاہر بات ہے. اصل میں دیکھیے، یہ ذاکر نالائق صاحب نے جس طرح آپ کے ہے بقول، اصل میں ہوا یہ کہ جو ہے یہ دحیون سے ایک لفظ آتا ہے اس کے مشتقات میں، جس کا مطلب ہوتا ہے مدحا. وہ لفظ ہے مدحا، اور مدحا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر شتر مرغ انڈے دیتا ہے، جہاں پر شتر مرغ کی مادہ انڈے دیتی ہے اس جگہ کو مدحا کہا جاتا ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ ذاکر نالائق صاحب جو ہے وہ چونکہ وہاں پر انڈے کا لفظ آ گیا تو انہوں نے فوری اپنے مطلب کی بات وہاں سے اٹھا لی اور لوگوں کے سامنے جو ہے شور کرتے ہوئے کہنے لگے دیکھو زمین جو ہے انڈے جیسی ہے. ارے بھائی، یہ کتنی نالائقی کی بات کر رہے ہو. یہ مدحا کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر شتر مرغ کی مادہ جو ہے انڈے دیتی ہے. اچھا، وہ دینے سے پہلے اپنی جگہ کو پھیلاتی ہے. انڈا دینے سے پہلے وہ اپنی جگہ کو اپنے پیروں سے پھیلاتی ہے. جیسے بلی، سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، جیسے بلی وہ جب اپنا بزنس کرنے لگتی ہے تو وہ اپنے پاؤں سے اس کو پھیلاتی ہے، اس طرح. رائٹ ہے. ایگزیکٹلی. اس عمل کو جو ہے
کیونکہ شترمرغ اپنے پیروں سے اس جگہ کو ایسا پھیلاتا ہے تاکہ انڈا جب وہ گرتا ہے، کیونکہ جب آپ مان لیں اگر جو ہے نیچے کی جگہ اوبڑ کھابڑ ہو تو انڈا جو ہے جب وہ گرے گا تو وہ جو ہے ٹوٹ نہ جائے، تو اس کو نیچے سے پھیلاتی ہے. یہ پھیلی ہوئی جگہ کو مدحا کہا جاتا ہے. تو مدحا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دحیون کا مطلب اصل میں پھیلانا ہے، انڈے کا مطلب تو ہے نہیں وہاں پر. رائٹ. اب اس نالائق نے کیا کر دیا، ساری دنیا میں شور شرابہ کر دیا کہ اس کا مطلب ہے انڈے جیسی. ارے بھائی کتنا جھوٹ کہتے ہو یار، کتنا جھوٹ کہتے ہو. اپنی جو ہے یہ اس کتاب کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسے نالائقوں نے اتنا جھوٹ گھڑا ہے، اتنا جھوٹ گھڑا ہے کہ بس میں کیا بتاؤں. تو اس کا مطلب آپ نے ہر موقع پر جھوٹ سے کام لیتے تھے، ہر موقع پر جھوٹ سے کام. آپ نے 2 بار کہا ہے کہ اس نے نالائکی، پہلے آپ نے کہا اس نے نالائکی کی، پھر آپ نے کہا اس نالائق نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو اس کو لاسٹ نیم دی ہے نالائق وہ صحیح ہے، رائٹ؟ ظاہر بات ہے. اب میں اصل میں مطلب ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آخرکار جو ہے اب میں کیا کہوں، میں مجبور ہو گیا. تو پھر آپ یہ بتائیں، ابھی آپ نے مجھے ایک لفظ بتایا، آپ نے کہا ہے کہ کیا آپ نے بولا ہے مدحا. مدحا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں شتر مرغ انڈے دیتا ہے. نہیں وہ صحیح سمجھ گیا. جی سمجھ گیا. انڈے دینے سے پہلے شتر مرغ کی مادہ اس جگہ کو اپنے پیر سے پھیلاتی ہے. اچھا جی. تو پھر پھیلانے کے عمل کو دحیون کہا گیا ہے. دحیون کا مطلب پھیلانا، یعنی ہموار کرنا، یا جو ہے یعنی اس کو جو ہے ایک جیسا لیول کرنا. ٹھیک ہے، لیول کرنے کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے، دحیون. اسی سے ہے مدحا. تو لیول کرنے کے بعد میں اس کی مادہ وہاں پر انڈے دیتی ہے. اچھا، اس کو کہتے ہیں، اس جگہ کو مدحا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب اس کا انڈے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا بھائی. رائٹ. اچھا. والارض بعد ذلك دحاها کا مطلب ہوتا ہے کہ اور پھر اس نے، جس کسی نے زمین کو بنایا وہ اس نے زمین کو پھیلایا. اچھا صحیح. اس کے بعد انہوں نے زمین کو پھیلایا. اس سیکوینس میں وہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے. اچھا، اس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے. جی ہاں. اچھا، تو اس کے بعد ایک اور ورس ہے، یہ ہے چیپٹر نمبر 13 اور ورس نمبر 3. 13 اس میں آیا واہو الذی مدّ. تو یہ جو مد الارض، جی ہاں، یہ یمدّ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا یا پھیلانا. اس کا مطلب اوکے ٹھیک ہے صحیح. کسی پھر چیز آگے کو کھینچ کر پھیلانا. ٹھیک ہے. اوکے، تو آگے ورس نمبر جسٹ سیکنڈ. عثمان میں آپ کو کال کرتا ہوں 5-10 منٹ میں. اچھا آگے چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 19. چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 15-19 یہاں پہ بھی لفظ ہوا ہے والارض مددناہا. یہ والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو کھینچ کر پھیلایا. مد یمد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. اچھا، کھینچنا. اور ہم نے والارض مددناہا. اب آپ نے ایک لفظ جو ہے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک الف کے اوپر ایک مد ہوتا ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے وہ الف جس پر مد آ جائے اس الف کو کھینچا جائے گا. ہاں، جیسے یہ حروف آتا ہے. ہاں، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. جی جیسے حروف مقطعات ہیں، جیسے وہ الف لام میم، الف لام یا عین جو ہے جو آتا ہے نا، اس کو مقطعات کو اس پر جو ہے جہاں جہاں مد ڈالا ہوگا تو اس حرف کو آپ جو ہے کھینچ کر پڑھیں گے. تو مد یا مدو کا مطلب بھی ہوتا ہے کھینچنا. ظاہر بات ہے کہ اب جیسا الاسٹک کو جب آپ کھینچتے ہیں، کھینچ کر پھیلاتے ہیں اس کو. تو میں یہی کہہ رہا تھا وقاص خان صاحب سے کہ قرآن کا لکھنے والا جہاں جہاں ارض یعنی زمین کا لفظ لکھتا ہے ان تمام جگہوں پر یہ اس طرح کی کھینچنا، پھیلانا، لیول کرنا،
یا پھر جو ہے اس کو بچھانا یا اس طرح کے الفاظ ہی استعمال کرتا ہے. قرآن کے لکھنے والے کو زمین کی ایکچول جو شیپ ہے اس کا پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر بات ہے جس بات کا اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیسے استعمال کرتا, کیسے وہ لفظ لکھ سکتا, بتائیے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے. جتنا اس کو پتا تھا اس نے اتنا ہی لکھا, بات ختم. نہیں وہ بیسک جو لکھنے والے تھے ظاہر ان کی بیک گراؤنڈ تھی, وہ کرسچن تھے, تو ان کو جو بائبل سے یا جو بھی ان کو نالج تھا جس طریقے سے اس حساب سے جہاں سے انہوں نے جو بھی نالج لیا, جہاں سے وہ لے سکتے تھے, اس کے انوسار اس کے مطابق انہوں نے قرآن کے اندر یہ باتیں شامل کر دی. اس میں کوئی اچنبے والی بات تو نہیں ہے نا بھائی.